ہے دوستو، آئیں آج اس قیدی کو رو لیں جس کا لقب ہو گیا اسیر بغداد، جس کا لقب ہو گیا مسموم بغداد۔ رب کریم کا شکر ادا کیا کرو جب تمہاری آنکھ میں آنسو آئے۔ یہ جانتے ہو عزاداری کے یہ جب مصائب پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، میں حدیث پڑھنے لگوں امام کی، جب آل رسول کے دکھ بیان ہو رہے ہوتے ہیں، مصائب بیان ہوتے ہیں، چھٹے امام نے فرمایا نفس المحموم لہم نہ تسبیح، ہمارے مصائب سن کر خالی تم سانس بھی لیتے ہو اللہ کی تسبیح بنتا۔ یہ گریا یا آل رسول کے دکھوں میں رونا، امام معصوم فرماتے ہیں یہ آنسو کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ اس آقا کی زندگی میں سیرت میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں۔ لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، لا یزال ینتقل من سجن الی سجن، امام موسیٰ کاظم کی ساری زندگی کیا تھی؟ ایک قید خانے سے دوسرا قید خانہ، دوسرے قید خانے سے تیسرا قید خانہ، ایک قید خانے میں ڈالا جاتا تھا، داروغہ زندان سے ہارون تقاضا کرتا تھا اس قیدی پہ ظلم کیا جائے، لیکن جب زندان والے امام کی سیرت عبادت کو دیکھتے تھے تو امام کے گرویدہ ہو جاتے تھے، وہ امام پہ ظلم نہیں کرتے تھے، پھر ان کا زندان بدل دیا جاتا تھا۔ پہلے بصرہ میں قید رکھا گیا، بصرہ کے داروغہ زندان نے قید رکھنے سے انکار کر دیا، پھر بغداد میں قید کیا گیا، فضل ابن ربی کے قید خانے میں امام کو قید کیا گیا۔ عزادارو، فضل ابن ربی کے اتباع کا قید تھے، دن روزے میں گزرتا تھا، رات عبادت میں۔ تو فضل ابن ربی نے ایک محب اہل بیت، شیعہ اہل بیت کو، جس کو جانتا تھا، ایک دن کہتا ہے آ میں تجھے تیرے امام کی زیارت کرواؤں۔ اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آ میں تجھے زیارت کرواؤں۔ زندان کی ایک طرف سے روشن دان تھا، اندر جھانکنے کے لیے ایک جگہ تھی، کہتا ہے یہاں سے اندر دیکھ، اپنے امام کی زیارت کر لے۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے فضل ابن ربی سے تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ مذاق کیا میرے ساتھ؟ کہتا ہے امام کی زیارت کر لے۔ یا زندان میں تو ایک چادر کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہتے میں نے مذاق نہیں کیا، وہی تیرے زمانے کا ہی بول۔ عزاداروں میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگے، آل محمد کے گھرانے میں دو معصوم ایسے ہیں کہ جن کی شہادت سے پہلے ان کے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تھا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جن کے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تھا، پہلی ہستی رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ جن کے لیے لفظ اسارت کا خیال سیدہ طاہرہ کا وجود ایک سائے کی مانند،
اور دوسری ہستی تیرا ساتواں امام اسیر بغداد امام حسین۔ اجرکم علی اللہ، صبح کی نماز قیدی ادا کرتا، سجدہ خالق میں سر رکھتے، نماز ظہر کے وقت سر اٹھاتے، اتنے لمبے سجدے۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد سر رکھتے، نماز عصر کے وقت سر اٹھاتے، پھر سجدے میں سر رکھتے، مغربین کے وقت سر اٹھاتے۔ اگر اجازت دو تو مجھے نا زندان میں امام کی ایک دعا یاد آ رہی ہے۔ سجدے کی حالت میں امام دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ان تفرغنی لعبادتک، میرا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے خلوت اور تنہائی میں عبادت کا، اے اللہ مجھے ایک موقع ایسا عطا کر، ایک ایسا مقام جہاں میں خلوت اور تنہائی میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے وہ مقام مجھے۔ اور جب فضل ابن ربیع نے بھی امام پر مزید ظلم کرنے سے انکار کر دیا، سندھی ابن شاہق یہودی تھا، جس کی قید میں امام کو دیا، یہ بڑا ظالم انسان تھا۔ یہ جو زندان تھا، خدا کی قسم اتنا تاریخ زندان تھا، اس کے لیے تاریخ میں جملہ ہے، یہ جو زندان تھا نا امام کا، ایامہ مثل لیالی مظلمہ، اس زندان میں نہیں پتہ چلتا تھا دن کب طلوع ہوا اور دن کب غروب ہوا، دن مثل سیاہ راتوں کے تھے۔ اور آپ امام کاظم علیہ السلام کا زیارت نامہ پڑھ لیں، آپ کے گریے کے لیے زیارت نامے کے یہ لفظ کافی ہے، اللہ اکبر۔ السلام علی المعذب فی قعر السجون وظلم المطامیر، میرا سلام اس مظلوم پر جسے زندانوں میں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ ایک آقا زندان میں، پھر آقا کو کوڑے مارتا تھا، یہ سندھی ابن شاہق۔ علی المعذب، طرح طرح کے عذاب دیے گئے، فی قعر السجون وظلم المطامیر، خدا کرے میں اس جملے کا ترجمہ سمجھا سکوں، ظلم المطامیر، تاریک گڑھے، متمورہ گڑھے کو کہتے ہیں، یہ زمین کے اندر گڑھے کھودے ہوئے تھے جن میں امام کو قید رکھا گیا۔ اور اگلا جملہ زیارت کا سنو گے، السلام علی الزساق المرزوز بحلق القیود، میرا سلام اس قیدی پر زنجیروں کے بوجھ نے جس کی پنڈلیوں کا گوشت ختم کر دیا تھا، جن کی پنڈلی کی ہڈیوں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ازادارو، مزید لمبے مصائب کا وقت نہیں رہا، آقا کا شبیہ تابوت برآمد ہوگا۔ اسی زندان میں آقا کو زہر دیا گیا، آؤ نا مل کے پرسہ پیش کریں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں۔ ہمارے پاس رسم یہی ہے نا، ورثہ سے کرتے ہو نا، آؤ رخ اپنے دل روانہ کرو مشہد مقدس، اے مولا رضا آپ کے بابا کا ورثہ ہم سے قبول،
اپنے دل روانہ کرو قوم کی طرف، اے معصوم ہے قوم بھی اپنے بابا کا پرسہ، آپ کے بابا کا پرس، اجرکم علی اللہ۔ شہادت ہوئی آقا کی، یہ جانتے ہو کہ ابھی شبیہ تابوت برآمد ہوگی، زیارت بھی کرو گے، کندھا بھی دو گے، بوسہ بھی دو گے، یہ پتہ کیا یہ کیوں حسرتے ہیں؟ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے قوم شیعہ کا، 19 بیٹے وطن میں اور جنازہ اٹھانے کے لیے 4 مزدور بلائے گئے، مزدور امام کا جنازہ اٹھانے کے لیے، ازادار مظلوم کا جنازہ تھا، اور یہ جو مزدور تھے آواز لگا رہے تھے، لوگوں جس نے رافضیوں کا امام دیکھنا ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ مزدور اسیر بغداد کا جنازہ اٹھا کے لائے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے، لا کے پل بغداد پہ رکھا نہیں، بس چھوڑ دیا جنازہ۔ یہ کہتی ہے جس کی شہادت کے بعد بھی جس کے زنجیر نہیں اتارے گئے، لوگ کہتے تھے طبعی موت ہے۔ ایک مومن آگے بڑھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے پہ اب حجت خدا ہے، ابن شہید ہے، آقا خود بتائیے طبعی موت ہے یا شہادت؟ 3 بار زبان مبارک سے نکلا قتلن قتلن قتلا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور ان کا چچا زاد بڑھا اور جنازہ لیا، ایک قیمتی کفن ملا، مکمل قرآن پاک جس پر تحریر تھا۔ بس تابوت لے آئیے گا، آخری جملہ سن لو، میں عرض کروں گا، اے اسیر بغداد، اے اسیر بغداد، آپ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت، عالم غربت میں شہادت، نہ بیٹیوں میں سے کوئی پاس تھا، نہ بیٹوں میں سے کوئی پاس تھا، لیکن آقا پھر بھی آپ کو کفن تو ملا، غسل تو ملا، آئے قربان جائے فرزند زہرا۔ عزادارو کربلا سے جب سید سجاد چلے، بے گورو کفن لاشا غریب کربلا کا کوئی نہ تھا، مظلوم حسین کا جنازہ اٹھانے